ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے دعا وسیع اینڈ میں وسیع شاہ. اچھا سو اچھا آپ میرا تعارف کرا تو مجھے اچھا لگے گا. اچھا او کیا میں دیکھوں کہ میری بیٹی میرا تعارف کیسے کراتی ہے. اچھا اوکے سو پرسنلی آئی تھنک کہ یو آر مچ بیٹر لائک رائٹر دین یو آر پوئٹ اور ہوسٹ. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہوسٹ اچھا نہیں ہو؟ نہیں آپ بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ یو لائک آپ اتنا رائٹ جتنا آپ اچھا لکھتے ہیں اتنی اچھی شاید مطلب سب کچھ ہی اچھا کرتے ہیں آبویسلی. That's a bad start. اچھا نہیں بٹ جسٹ ٹو کائنڈ آف انٹروڈیوس دا شو بیسکلی ہم نے فارمیٹنگ اس کی اس طرح سے رکھی ہے کہ آپ اور میں جس طرح ہم گھر پہ بیٹھ کے لاؤنج میں کبھی چائے پیتے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں وہی جو ہے ہم کائنڈ آف ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ لے کے جائیں اینڈ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جن کے بارے میں ہم ایک اس انٹلیکچوئل لیول پہ بات کرتے ہیں بٹ ان کو ایک پرسنلی آپ جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. واٹ آر سم پریکٹیکل ویز ان ریلیشن شپس دیٹ یہ جو بھی ہم موضوعات کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کس طرح ریئل لائف پرسنل ریلیشن شپس میں پلے آؤٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا دعا آئیڈیا بہت اچھا ہے ان سبجیکٹس کے چناؤ کا بھی اور اس شو کا بھی آئیڈیا بہت اچھا ہے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی فورمز ہیں وہاں پہ ہمیں نا جو مادی چیزیں ہیں جو مٹیریل سکسیس ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو کوئی اپنا یہ بتاتا نظر آئے گا کہ آپ کی تنخواہ کیسے بڑھ جائے گی, کوئی یہ بتاتا نظر آئے گا کہ آپ کی انکم کیسے بڑھ جائے گی, آپ کو لوگ بتائیں گے بہت ہوا تو ہیلتھ کے بارے میں بات کر لیں گے, مگر ریلیشن شپس کے حوالے سے بہت کم آپ کو بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. جیسے ایک زمانے میں ہمارے جو سینئرز ہوا کرتے تھے, اشفاق صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے, پاکستان ٹیلی ویژن اس طرح کے پروگرامز بھی نشر کرتا تھا یا ان کے پلیز میں بھی جو ٹی وی کے جو پلیز ہوا کرتے تھے ان میں بھی اس قسم کے موضوعات کو یعنی کہ اس سبجیکٹس کو اپنا حصہ بنایا جاتا تھا, مگر اب ہمیں کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے پیسے کی, پوزیشنز کی, پاور کی, پلازاز کی, ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے, برانڈز کی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس کون کون سا برانڈ ہے؟ سب کچھ نہیں. ویری گڈ, آئی ایم ویری ہیپی اگر آپ برانڈز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہیں اپنی زندگی میں. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے, جو اصل خوشی ہم یہ سمجھتے ہیں جس سے حاصل ہوتی ہے. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اصل خوشی جس سے حاصل ہوتی ہے اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ بالکل غربت کو آئیڈیلائز کریں یا آپ پیسے کم ہونے کو آپ بہت آئیڈیلائز کر کے آپ بیان کریں. اس کا قطعی مطلب نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ وہ وقت جو آپ کو رشتوں کو دینا چاہیے اس کو چھوڑ کے جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت کچھ مس کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک سونے کا محل تو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر آپ کہیں اس میں تنہا ہوتے ہیں. آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ تنہا ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ٹائم جو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے تھا اپنے ریلیشن شپس پہ, گفتگو میں, ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے میں, کچھ سکھانے میں, وہ وقت آپ نے دیا, وہ وقت آپ نے دیا ہے پیسہ کمانے میں. تو یہ ایک بڑا مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کی کمی ہے, اس قسم کے سبجیکٹس کی, اس قسم کے موضوعات کی نسبتاً کمی ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں مگر جس شد و مت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کی کمی ہے اس کی. ویسے now that you've talked about spending time together, what do you think are some practical ways کہ کس طرح لوگ genuinely اب ایک دوسرے کے ساتھ quality time گزاریں, کیونکہ obviously آپ کے پیرنٹس بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ایز جس طرح آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو, تو آپ کے انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آپ الگ چیزوں کو پسند کرتے ہیں, آپ کی موویز میں بھی آپ الگ الگ طرح کی دیکھتے ہیں. تو what do you think is a smart way to spend quality time with your family? دیکھیں, ایک تو آپ یہ بات سمجھیے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو, آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ کا اسپاؤز ہوتا ہے, وہ ایک انڈیویجول بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی ایک اپنی داخلی, اس کا ایک انر سیلف ہے, اس کی ایک اپنی دنیا ہے, اس کی خارجی دنیا ہے, اس کے کچھ ریلیشن شپس ایسے ہیں جو آپ سے ہٹ کے بھی قائم ہوتے ہیں, ایک الگ سے بھی ایک دنیا ہوتی ہے. اچھا یہ وہ دنیا نہیں جس کے بارے میں آپ کی ماما کہتی ہیں کہ مجھے ہر اس دنیا کا پتہ ہونا چاہیے جہاں تم ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ آپ کے کاروباری تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے آفس کے تعلقات ہوتے ہیں, بہت سارے آپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں آپ کے مختلف خیالات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بالکل جیسا ایک شخص سوچتا ہے, جیسا باپ سوچتا ہے, ویسے ہی بیٹا یا بیٹی
یا دادا یا بیوی جو ہے بالکل ویسا ہی سوچے گی. ضروری نہیں ہے کتنے ہی مینٹل کمپیٹیبلٹی کیوں نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رنگ آپ کو پسند آتا ہے وہی آپ کے ساتھی کو, آپ کے بھائی کو, آپ کے بہن کو, آپ کی والدہ کو یا آپ کے بیٹے کو بھی پسند آئے. جو کھانا آپ کو پسند ہے وہ پسند آئے, جو مووی آپ کو پسند ہے وہ اس کو بھی پسند ہے. یہ ممکن نہیں ہے, چونکہ ایک انفرادی ایک شخصیت ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا اسپیس دینا, اور تھوڑا سا آپ اپنی اسپیس رکھتے ہیں, تھوڑا سا وہ اسپیس دیتا ہے, اور آپ ایک ایسی گنجائش پیدا کرتے ہیں جس سے ایک گرے ایریا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ریلیشن شپس میں بھی ایک گرے ایریا پیدا ہوتا ہے جہاں سے دونوں جب ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, یا چار رشتے بھی ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, تو ان کو اجنبی نہیں لگتا ہے یا اتنا آکورڈ نہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ جو شخص ہے یہ بالکل مختلف ہے, میرا اس کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو گیا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو میں آپ کے ساتھ, مجھے یاد ہے کہ وہ شہرام کے ساتھ, تم تھی کہ نہیں تھی اس میں, مطلب شہرام کے ساتھ میں گیا تو میں نے وہ جو فینٹم آف دی اوپرا, اور تم نہیں تھی نا, لیکن وہ اس میں وہ جو تھی لائن کنگ, اچھا اس میں ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اب میں اس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا لائن کنگ نا. اب وہ اس کی میری میموریز ہیں. مجھے شاید لائن کنگ کا وہ تھیٹر دیکھتے ہوئے شاید اتنا لطف نہیں آیا ہوگا جو مجھے اسے لائن کنگ کا تھیٹر دیکھتے ہوئے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے آ رہا تھا. تو اب میں شاید اپنی جو میری ذہنی سطح تھی اس سے تھوڑا سا, میں اپنے بچے کی خاطر تھوڑا سا ایک نیچے آیا, اور میں نے اس کے ساتھ ایک بانڈنگ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی. پھر جب تم لوگ بڑے ہونا شروع ہوئے تو وہ موویز جو ہم اکٹھے دیکھ سکتے تھے, ہم کیا کرتے تھے کہ اچھا بھی آ جاؤ سب اکٹھے دیکھیں گے. تو وہ چاہے الپچینو کی ہو, چاہے رابرٹ ڈینیرو کی ہو, چاہے دیگر موویز ہوں, جو بھی ایک فیملی بیٹھ کے اس کو انجوائے کر سکتی ہے. پھر یہ ہوا کہ اچھا ہم نے کتابیں پڑھنا شروع کی, ہم نے کتابیں شیئر کرنا شروع کی. میں نے بہت ساری کتابیں, جیسے جون صاحب, فراز صاحب, فیض کی کتابیں تم نے میری لائبریری سے لے کے پڑھی ہوں گی. تو اب ہوا یہ کہ ہم جیسے دو مختلف سازندے ہوتے ہیں نا, طبلے والا الگ ہوتا ہے, ستار والا الگ ہوتا ہے, گانے والا الگ ہوتا ہے. جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان سب کے جو ساز ہوتے ہیں عموماً وہ مختلف سروں میں ہوتے ہیں. ایک کا سر یہاں ہے, ایک کا سر یہاں ہے. جب یہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اسے سر کرتے ہیں اور پھر ایک سر پہ لے کے آتے ہیں. وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے, اگر اوپر چڑھا ہوتا ہے سر, دوسرے والے کا سر اگر نیچے ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اوپر لے کے آتا ہے. 5-10 منٹ کے بعد وہ ایک سر قائم کر لیتے ہیں, جس سے پھر ایک خوبصورت گیت جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے. تو تھوڑا آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے, تھوڑا دوسرے کو آپ کو اپلفٹ کرنا پڑتا ہے, یا ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیچے اوپر, اگر کوئی دائیں بائیں بھی ہیں تو آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں, سمیٹ کے ایک مرکز پہ لے آتے ہیں. جب آپ مرکز پہ لے آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس شیئرنگ کے لیے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے وہ جو سیپینز ہے, یوول نووا, وہ کتاب آپ نے مجھے سجیسٹ کی, تو یو سجیسٹڈ, اور میں نے اس کتاب کو پڑھا, مگر اب میں بھی وہ پڑھ چکا ہوں, آپ بھی پڑھ چکے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم جب بات کریں گے, جیسے ابھی آپ نے جو شروع میں بات کی, بڑی اہم بات کی آپ نے, یہ جو کوالٹی ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم مس یوز کرتے ہیں. کوالٹی ٹائم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے کیا ہیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ اپنی فیملی کو دینا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں 1 گھنٹہ فیملی کو دینا ہے, باقی آپ کمانے میں لگے رہو, مگر اس 1 گھنٹے میں آپ کو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کے, اور آپ تمام تر جو فوکس ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے, یا ایون جو کام بھی کر رہے ہو, کام کا بھی کوالٹی ٹائم ہے نا, کہ آپ نے اپنا فون بند کر دیا, آپ دنیا سے کٹ گئے اور آپ کچھ کریٹ کر رہے ہیں, یا آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, کچھ سکھا رہے ہیں. مگر ہم کوالٹی ٹائم کو ہم نے منیمم ٹائم میں کنورٹ کر دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بچے کو کوالٹی ٹائم دو, تو ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ دو, مگر ٹھیک دو. میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی ٹائم کا یہ جو پارٹ ہے کہ جس کے اندر آپ اور کچھ نہیں کرتے, آپ فون آف کر دیتے ہیں. اگر آپ کو ایسی پوسٹ پہ نہیں ہے کہ بھئی جنگ لگنے کے بعد آپ سے ضرور وہ کوڈ پوچھا جائے گا, اگر آپ کو ایسا کام نہیں کر رہے ہیں تو بھائی اسے بند کر دیں. کوئی 2 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں بڑا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. اور آپ بات کریں, آپ تمام تر اپنا وجود جو ہے وہ شیئر کریں, اپنی تمام تر پورے, جیسے کہنا کہ یعنی کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور اس وقت نہ ہو, ٹھیک ہے نا, مگر اس کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں کوانٹٹی بھی بڑھانی چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یوول نووا کی جو کتاب کی ہم بات کر رہے تھے, سیپینز کی, اب دیکھیں نا, اس میں حالانکہ اس نے کامنٹ کم کیا ہے, وہ آپ کو ایک ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں ہوا, ٹھیک ہے نا, 50 لاکھ سال کی یا کئی کروڑوں کی جو انسانی تاریخ ہے, انسان آیا اور کیسے ٹریول کرتے کرتے, اور پھر کرتے کرتے ایک پتھر کا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد زرعی زمانہ ہے, پھر ٹیکنالوجی کا دور ہے, یوں ہی وہ چلتی ہے نا. اس میں آپ دیکھیں کہیں کہیں وہ اپنے کامنٹس, اپنا تجزیہ شامل کرتا ہے, اپنی فیلنگس شامل کرتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے.
کیونکہ وہ ایک بار جاتا تھا شکار کرتا تھا اور شکار 3 دن چلتا تھا, اس کے بعد دوبارہ اسے شکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ اس کو احساس ہے کہ اس ترقی کے اس دور میں ہم مصروف زیادہ ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی فیملی کو کم ٹائم دینا شروع کیا. اور ہوتا کیا ہے, آپ اپنی فیملی کا وہ ٹائم مس کر دیتے ہیں جو آپ کو انہیں دینا چاہیے. بچے بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر نہیں کی ہوتی ہیں, کتابیں, موویز, ویسے گھر میں وقت اور دیگر چیزیں, اپنی پلاننگ زندگی کی وہ شیئر نہیں کی ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس 10 بلڈنگز تو کھڑی ہوتی ہیں, وہ تو آپ نے شکار مار مار کے آپ نے اپنے گوڈاؤن میں لگائے ہوتے ہیں, مگر فیملی کو کہیں آپ مس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ وقت دیا نہیں آپ نے. وہ وقت کہاں دیا آپ نے؟ وہ وقت دیا آپ نے بلڈنگز بنانے میں, نئی گاڑیاں بنانے میں, برانڈز کے پیچھے بھاگنے میں. اگین میں پھر کہوں, جو شروع میں آپ نے بات کی اس کو رومانٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے غربت کو, مگر یہ ضرور ایک لائن ضرور آپ کو ہونی چاہیے کہ اچھا میں نے اتنا کما لیا ہے, اب اس کے بعد میرے پاس یہ سہولت ہے کہ میں اپنی فیملی کو وقت دوں, یا میں دن میں 6 گھنٹے کام کروں گا, اس میں جو آ گیا فبیہا, باقی وقت جو ہے میں وہ اپنے آپ کو دوں گا, اپنی فیملی کو دوں گا. اب آپ دیکھیے اس وقت ماڈرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ, ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین ویل کنٹینیو دی کنورسیشن. آلرائٹ, ویلکم بیک ٹو دا شو. پاپا آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے. ہاں دیکھو, میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب ماڈرن ورلڈ کہاں پہنچی ہے. ایک تو ہم نے وہ پرانے زمانوں کی, قدیم زمانوں کی بات کی کہ آج کا آدمی بھی, آج کا بھی ایک جو اسکالر ہے وہ جب دیکھتا ہے اس کو, ماضی کو جب مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے یہ بات کہ اس زمانے میں مصروفیت آپ کے روزگار کی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آدمی 24 گھنٹے کہتے ہیں نا 24/7 کمانے میں لگا رہے. تو اس کو حسرت سے دیکھتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ایک بار شکار مار کے آتے تھے اور اس کے بعد 2-3 دن انہیں ضرورت نہیں رہتی. جب تک شکار چلتا تھا تب تک وہ مزے کرتے تھے. وہ باقاعدہ لکھتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہت ان کے پاس ٹائم ہوا کرتا تھا, یعنی کہ ان سے ملنے جلنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ ماڈرن ورلڈ جو ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں برٹن میں غالباً جو مختلف کمپنیز ہیں انہوں نے ریسرچ کی, باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا, اور اب غالباً وہ 4 دن کو ورکنگ ڈیز یعنی کہ قرار دے رہے ہیں, اور 3 دن وہ آف دینا چاہ رہے ہیں اپنے ورکرز کو. دس از دا 4-day ورک ویک. اینڈ آئی تھنک جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اس چیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا تھا کہ اب پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی, یہ ہے اور لیزی ہو جائیں گے, لیکن پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ نیچرلی وہ خوش ہیں تو وہ کام بھی بہتر کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب وہ 3 دن ورک پلیس پہ نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, لازمی بات ہے. وہ اب آپ یہ کہیں گے بھی سارے کے سارے جو ہے وہ کوئی صرف گھر سے باہر فن کریں گے, ایسا تو نہیں ہے, مگر کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, یا جو بھی ان کی سوشل نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, جو بھی ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ 3 دن کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ ان کمپنی سے بہتر ہے, ان ملازمین سے, ان ورکر سے بہتر ہے جو 5 دن کام کر رہے ہیں. تو یہ جو مت تھی کہ زیادہ کام جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیوٹی دیتی ہے, یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان جب خوش ہے تو وہ زیادہ بہتر کچھ کریٹ کر سکتا ہے یا زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خوش کیسے ہوتا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے تو یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ تو 6 دن اسے آفس میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں. کیا ہم جب فیملی کی طرف آتے ہیں تو ہم جو کاروبار کر رہے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ویلتھ کریٹ کرنی ہے, یا ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک آسودہ حال, ایک کمفرٹیبل لائف گزار سکیں؟ اصل میں یہ آپ کو طے کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو پرائرٹی ہے, جو کہ پوری دنیا اب اس کی قائل ہے, ہم تو چلیں ایسٹرن معاشرہ ہے نا, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو خاندان کی جو خاندانی جو انسٹیٹیوشن ہے, جو خاندان کا نظام ہے وہ بڑا قائم ہے جی, اور ہم مل جل کے رہتے ہیں. ہم میں سے کچھ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, کچھ اس کو اب اس کے اوپر طنز اور تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو باہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اور وہ صرف انڈیویجول ہوتے ہیں, زیادہ ایک میاں بیوی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد خوب کماتے کھاتے ہیں. تو پرائرٹی آپ کا زندگی میں ویلتھ کریٹ کرنا ہے, یا پرائرٹی یہ ہے کہ اتنی ویلتھ کریٹ کی جائے جس سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں؟ جب تک آپ پرائرٹی سیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ, چونکہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی نیت پر, آپ کی پرائرٹی پہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ بس وہ کمپنیز پہ کمپنیز بناتے چلے جاتے ہیں, مگر کیا وہ اپنی فیملی کو اتنا وقت دے پاتے ہیں؟ یہ ہے $1 ملین کوسچن.
ہم نے فیملی کے بارے میں بہت بات کی ہے رائٹ، اینڈ اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ عورتیں ہوتی ہیں، اینڈ یو نو ہوتی ہی عورتیں I agree. I agree. There's no disagreement there. But I think کہ buzzword of the century جو ہے feminism، اس کے اوپر اتنی ڈبیٹ ہوتی ہے، there's controversy surrounding it، لیکن you believe in equal rights ہے نا؟ ہاں ہنسنے والی کیا بات؟ I'm just confirming. نہیں But ہاں تو I personally think کہ in a family عورتیں جو ہیں وہ اسپیشلی ایموشنل لیبر بہت زیادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایز سسٹرز. مثلاً واٹ ڈو یو مین؟ نہیں مطلب اس کو ایموشنل لیبر جو ہے ایک تھوڑی سی ایسی ٹرم ہے جو فوری طور پہ یعنی کہ اس کو سمجھنے میں یا سمجھانے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے اس کو کنوے کرنے. اگر آپ بتائیں کہ ایموشنل لیبر سے کیا مراد، اس لیے کہ ایموشنل لیبر تو کہیں نہ کہیں مرد بھی کر رہا ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل جب مرد 8-10 گھنٹے، ہمارے یہاں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں نسبتاً خواتین کم باہر کام کرتی ہیں، ان کو آزادی ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا یہ بات صحیح ہے، مگر کم کرتی نا اس وقت. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مرد باہر جا کے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ پیسہ جو ہے یا جس بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ دنیا جو ہے اسے وہ تھالی میں رکھ کے پیش تو نہیں کرتی. تو وہ اگر آئیڈیل سچویشن ہو تو شاید وہ بھی بیشتر وقت جو ہے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہے گا. تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ ایک ایموشنل اسٹریس ہوتا ہے ایک طرح سے جب وہ اپنے بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے. بعض اوقات اسے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آج بھی کہ میں یو 1-2 سال کی ہوگی، تو میں ریکی کرنے گیا تھا مالم جبہ میں. ایک پلے تھا میرا، عثمان ذوالفقار اس کے ڈائریکٹر تھے، اس کا نام تھا لگن. تو مالم جبہ میں ہم نے اس کو شوٹ کرنا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حالانکہ کتنے دن کی 2-3 دن کی شاید وہ ریکی ہوگی، یہاں سے جانا، ایک دن ہم وہاں رہے اور پھر ایک دن کے بعد ہم واپس آئے. بعد میں ویسے وہ شاہد ظہور ہمارے دوست تھے، انہوں نے کیا، مگر پہلے وہ عثمان ذوالفقار کر رہے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ تم شاید 6 مہینے کی یا 1 سال کی ہوں گی. تو میں وہ جو گاڑی کے، میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا کسی سے، مگر وہ گاڑی کا جو شیشہ تھا نا، تو مجھے وہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں سے تھوڑا سا میلو ہو جائے گا، مگر ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ مسکرا رہی ہے، دیکھ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اب تو میں خوشی تو نہیں گیا تھا. میں اگر مجھے ایک تو یہ ہوتا نا کہ اپنی کریٹیوٹی کے لیے میں چلا گیا تھا، لیکن اگر مجھے اس وقت پیسے کی سہولت ہوتی تو میں شاید وہ ڈراپ کر دیتا. ٹھیک ہے، ایک مرد کا بھی تو ایک اینگل ہے. میں اس کو ڈینائی نہیں کری، میں دونوں کو پھر آپ ڈسکس نہیں، بٹ یہ ہے کہ بٹ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ گھر پہ عورتیں اگر بیٹھی ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں سے لوگ جو کمانے جاتے ہیں باہر، یہ ڈنکی کر کے جاتے ہیں لوگ اور دیگر اس میں جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ خوشی جاتے ہیں؟ ویلڈ باتیں ہیں ساری. تو آپ اس کا بھی ذکر کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خواتین کے حوالے سے جو بات ہے اس کا بھی وہ بھی درست ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، مگر یہ بھی ایک اینگل ہے، یہ بھی ہمدردی کا متقاضی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی، اس پہ بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. فار شیور. بٹ پھر سے وہی بات آ گئی ہے نا کہ ایک لیبر اگر باہر ہو رہا ہے تو گھر پہ بھی عورتیں صرف ایموشنل لیبر نہیں کر رہی ہیں، گھر پہ بھی وہ جو کام ہے، اینی تھنگ دیٹس اگر آپ کا گھر صاف ہوتا ہے یا کھانا بنتا ہے، آل آف دیٹ از لیبر، رائٹ. بٹ آئیڈیا یہ ہے کہ ایک گھر پہ عورت لیبر کر رہی ہوتی ہے، مرد ایک باہر لیبر کر رہا ہوتا ہے، بٹ آن ٹاپ آف دیٹ عورتیں جو ہے ایموشنل لیبر کرتی ہیں، وچ مینس کہ وہ اب ہر کسی کے گھر میں فیملی کے کے ایموشنس کو ریگولیٹ کرتی ہیں. غصہ کوئی کر رہا ہے تو وہ چپ کر جائیں گی، چھوٹی چھوٹی. That's not true. That's not true. But exactly stuff like that goes kind of like unacknowledged. And the understanding is کہ it's not کہ عورتیں نہ کریں, but مجھے تو I personally think it's a strength کہ نہیں، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اور میرے خیال میں دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ عموماً ہم اپنی بچیوں کی تربیت پہ بہت توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور چونکہ تاثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ پرایا دھن ہے، پرانی جو ہماری محاورے ہیں، کہاوتیں ہیں. اب یہ دھنی جو ہے، یہ مجھے پرانے محاوروں سے، میں نے ایک مرتبہ ایک لسٹ بنائی تھی کہ ان پرانے محاوروں کو جن کو اب زمین میں دفن کر دینا چاہیے، لٹرلی. ان میں سے ایک یہ تھا پرایا دھن. اب دھن آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دھن کہتے ہیں دولت کو. ارے یار، انسان کو یا بیٹی کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرایا دھن ہے؟ شرم آنی چاہیے اس قسم کے محاورے جب آپ اس کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ایک محاورہ میں نے اس پہ اپنے شو میں بھی بات کی تھی کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام. یہ انتہائی، یعنی کہ میں نے جب پہلی بار بھی سنا تھا، جب میں بہت
یعنی کہ کم عمر تھا، اس وقت بھی مجھے اس محاورے نے بہت، اگر آپ سوچنے والا ذہن رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ ہر ایک کو عمر کی آخری سانس تک، چاہے وہ 100 برس کا کیوں نہ ہو، آپ اس کو یہ رائٹ دیں گے کہ وہ جیسے جینا چاہے. اور آپ یعنی کہ چاہے آپ کے بوڑھے آپ کی فیمیل کو بزرگ ہوں یا میل بزرگ ہوں، آپ چاہتے ہیں وہ اچھے لگیں نا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، جو بھی جیسے وہ جینا چاہیں جئیں. تو اب یہ کس قدر کیلس قسم کا یہ محاورہ ہے، آپ دیکھیے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، ٹھیک ہے نا. اچھا مردوں کے اوپر نہیں آتا ہے یہ. آئی ایگری، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت تو بہت کرتے ہیں کہ جی یوں بیٹھو یوں اٹھو، اور درست کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک قرینے سے نشست و برخاست کا ایک طریقہ ہے. ہمیں اپنے لڑکوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیں میں ایک چیز پڑھ رہا تھا بڑے مزے کی پچھلے دنوں، آئی ڈونٹ نو ویسٹ کا کوئی آتھر ہے، رومن فلاسفر تھا کوئی، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو جیل خانے بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے کہ آپ جب بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو وہی جا کے کرائم کرتے ہیں نا. تو اگر آپ ان کی ایسی تربیت کریں 15-16 سال میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا جو ہے وہ جنت میں بدل جائے گی، لیکن اگر آپ بہت اعلیٰ تربیت کریں اور 100 میں سے 90 لوگ بھی اس تربیت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور آپ انہیں بہت ایک شاندار ان کے اندر جسے کہتے ہیں نا ان کی جینز میں آپ شامل کر دیں تربیت کو، اچھی ویلیوز کو، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو جو آپ نے بعد میں محنت کرنی ہے انہیں پکڑنے پہ یا جیلوں پہ، وہ آپ پہلے ہی انہیں انسان کیوں نہیں بناتے؟ تو ہم بناتے تو ہیں انسان، مگر ہم تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی بچیوں پر دیتے ہیں، اور بچیوں کو بھی ہم سبمسو کر کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اوبیڈینٹ قسم کا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ملازم قسم کا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اور بچوں کو ہم بالکل ہی، اپنے لڑکوں کو ہم تربیت نہیں کرتے. آئی ایگری. یہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اگر ایک خاتون خانہ ہے اور وہ سب کے ایموشنز کو دیکھتی ہے، اس کو اگر گھر میں ایک ساس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیٹے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو یہی کام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، شوہروں کو بھی کرنا چاہیے. اور یہ ہوا بھی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نا بلا وجہ کی تنقید بھی کرتے ہیں. مثلا ہماری سوسائٹی میں، نہیں میں تو آپ کی بات مان کے آگے چلوں گا، لیکن ہماری سوسائٹی میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا آپ کو پتہ ہے جیسے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کا لائف پارٹنر، میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں عورت جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے اور مرد جو ہے وہ باہر سے کما کے لا رہا ہے. اچھا لیٹس کائنڈ آف کم بیک فرسٹ. آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے مرد جو ہیں وہ آپ ہمارے سے ایموشنل لیبر، لائک ہاؤ کین یو ہیلپ آؤٹ ان ٹرمز آف دی ایموشنل لیبر جو ہم عورتیں کرتی ہیں؟ ہمارے جو بھائی ہیں یا ہمارے باپ ہیں وہ اس سب میں ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں ان پریکٹیکل ٹرمز؟ نہیں یہ تو آپ بتائیں نا، آپ کیا چاہتی ہیں. آپ کو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جب گھر میں، اب میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں مرد کما رہا ہے اور عورت گھر پہ، ٹھیک ہے نا، کہ مرد جب آتا ہے تو بھئی آپ فوراً ہی اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو اس سے اپنا کریں. اچھا ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف کیسے بیلنس کیا جاتا ہے کہ مرد کو بھی ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میری جتنی بھی باہر کی ٹینشنز ہیں اس کو گھر میں نہیں لے کے جاؤ. اپنا آفس جو ہے، اپنی دکان جو ہے، اس کو تالا لگا کے جاؤ. جب آپ گھر میں جاؤ، آپ دروازہ کھولو، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میری بیوی جو ہے یا میرے بچے جو ہیں وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کریں، تو تمہیں بھی مسکراتے ہوئے وہاں السلام علیکم کہنا چاہیے یا ان کو گریٹ کرنا چاہیے نا. تو دو طرفہ ہے. تو میرے تو خیال میں جو مناسب فیملیز ہوتی ہیں وہ اس کا خیال کرتی ہیں. اب یہ تو آپ آج فیمنزم کی بات کر رہے ہو، میں نے ہمیشہ دیکھا اپنے فیملیز میں بہت سارے مرد ایسے تھے جو اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، مگر بہت سارے مرد جو تھے یہ فیمنزم کے دور سے پہلے بھی، وہ شروع میں بھی جو دلہنیں آتی تھیں وہ جناب بچہ پکڑا دیتی تھی. ہمارے بہت سارے دوست جو تھے، جو بھائی تھے، کزنز تھے، وہ جناب کو ٹہلانے کو چھت پہ لے جا رہا ہے، اس کی نیپی بھی چینج کر رہا ہے. تو جو بھی معقول آدمی ہوتا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ میری لائف پارٹنر ہے، وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا. ساتھ دینا چاہیے. We're finally in agreement. تو میرے خیال میں ساتھ دینا چاہیے، مگر یہ آپ بہتر بتا سکتے ہو کہ کیسے ساتھ دینا چاہیے. What do you expect? I personally think it's something that's very natural. I think وہ لڑکوں میں اور بچیوں میں ایک certain age تک، I think 8 سال کی عمر ہے، اس میں وہ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ ایکولی ایکسپریس کرتے ہیں. بٹ اس کے بعد جو ہے سوسائٹی kind of tells them کہ یہ نہیں، یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا، اور آپ نے ایموشنز نہیں ایکسپریس کرنے، آپ نے بہت بوائسٹرس نہیں ہونا،
اپنے جو سافٹ یا فیمنن ایموشنز ہیں ان کو لے کے. غصہ آبویسلی از کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل. نہیں مگر دیکھو نا, چیختا چلاتا تو کوئی بھی, ہم تو اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں, مرد بھی اگر ہو تو چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا یہ تو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی بیٹی سے کہوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بیٹی تم کرو ایسا, اور احمد کو میں اجازت دوں گا کہ تم چیخو چلاؤ. No, I just meant کہ socially it's become acceptable. ہاں, like سوشلی یہ مسائل ضرور you ہیں. see more people screaming than you see people talking to each other polite way میں آرام سے پیار سے. So that's what I meant کہ I think کہ ایک تو ایک آزادی ہونی چاہیے, ایک انکریجمنٹ ہونی چاہیے کہ یو شوڈ, آپ اپنے بھائیوں سے بات کریں, آپ اپنے باپ سے بات کریں, آپ اپنی بہنوں سے بات کریں. جو ایک انٹینس قسم کی جو ہمیں عادت ہے کہ ہم فوراً رونا نہیں ہے, اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے یا اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنا ہے, وہ جو سپریشن ہے, I think that kind of comes out in. مجھے لگتا ہے بیٹی کہ ہم نا بعض اوقات انتہاؤں پہ نکل جاتے ہیں. مثلا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ رونا نہیں ہے, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو میں جناب خدا نخواستہ کو بہت بڑا, میرے نزدیک حادثہ کیا ہوتا ہے, مالی حادثہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے مگر وہ نہیں ہوتا. مگر آپ کو پیارا کو چھوڑ جائے خدا نخواستہ دنیا, آپ کہتے ہیں نہیں جناب اس کو آپ نے رونا نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے رونا نہیں. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب رو چھوٹی چھوٹی بات پہ. میرے خیال میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی انتہا, دیکھو نا اصل جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, آپ جتنا کمپوزڈ رہتے ہیں, آپ جتنا اپنے اوپر ضبط کر کے زندگی گزارتے ہیں, اسی سے آپ کا وقار بھی قائم ہوتا ہے. آپ اگر بلا وجہ ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں, بلا وجہ بات پہ آپ نے رونا شروع کر دیا, یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. میں آپ کی بات کو یوں لیتا ہوں کہ دونوں کے لیے ایک جیسے وہ ہونے چاہیے. دونوں کو ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. دونوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بات پر رو پڑے, اور دونوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ یار کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا مگر کورونا جو ہے وہ اس کے لیے جرم ہے. ایسا تو نہیں ہے. اب دیکھیں آپ جو بات کر رہی تھی, I just meant that in the sense کہ ایک ایکسپریشن ہونا چاہیے. obviously رونا is one expression of it, ٹھیک ہے, but just in general آپ نے, I'm sure آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا, عورتیں just in general وہ they're able to express themselves more, communicate کر پاتی ہیں کہ I don't like this or I like this, اور مجھے یہ بات ابھی نہیں آپ کہہ رہی ہیں, پسند. میں تو نہیں کہہ رہا. اچھا اوکے. but men at least in my personal opinion وہ there's وہ ایک idea ہے کہ the strong man who doesn't communicate or doesn't talk about what's bothering him, what's not bothering him, whatever. ٹھیک ہے. So I just think کہ there's a real gap in communication. دو تین وہ ہے. اس کو آپ ایک تو یوں بھی لے سکتے ہو کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ جو بھی اس پر بیت رہی ہے وہ ضرور شیئر کریں, آپ یہ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو ضبط ہوتا ہے بعض اوقات ریلیشن شپ میں, اگر کوئی شخص ضبط کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آج میں اس پر بات نہیں کروں گا, کل ہو سکتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اگین بیلنس کریٹ کرنا اصل چیز ہے. آپ کسی بھی چیز کو غلط یوز کرو گے یا حد سے زیادہ کرو گے تو وہ آپ پر بوجھ بن جائے گی, وہ آپ کی شخصیت کا دھبا بن جائے گی. آپ بہت زیادہ رو گے تو بھی آپ کی شخصیت جو ہے اس کا وقار کم ہوگا. اور اگر آپ بالکل رو گے نہیں, سب کچھ اپنے اندر رکھتے چلے جاؤ گے, تو ایک دن آئے گا کہ آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ 160 پہ اور 200 سے اوپر جاری ہوگی. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. I agree. اچھا, سو we're just gonna take a short break اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. alright, welcome back to the show. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں, میں جو بیٹی آپ بات کر رہی تھی نا ابھی پہلے, دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بھی, ہر معاشرے میں, ہر فرد میں, ہر خاندان میں, ہر قوم میں, ہر ایرا میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ریشو کہیں بڑھ جاتی ہے, کچھ قوموں میں, کچھ افراد میں, کچھ خاندانوں میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بری چیزوں کی ہو جاتی ہے, بعض اوقات زیادہ تعداد جو ہے وہ اچھی چیزوں کی ہو جاتی ہے. جن کے ہاں زیادہ تعداد اچھی چیزوں کی آتی ہے کوانٹٹی میں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہتر زندگی جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا کام کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اچھی چیزیں تھیں, ہم چونکہ ویسٹ کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. دیکھیے علم کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ویسٹ کو آپ کو بالکل, آپ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سائنس میں جو انہوں نے جو ترقی کی ہے, دیگر بھی شعبوں میں انہوں نے جو ترقی کی ہے, اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. مگر مثال کے طور پہ ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ بری طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں
کامیاب لوگ جو ایک امیر آدمی فرض کر لیں ایک بہت فلتھی رچ آدمی ہے تو کیا وہ ایک کامیاب انسان بھی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم کامیابی کو صرف اور صرف مٹیریل وے میں ہم تولنے لگے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ کامیاب ہے. اچھا وہ چونکہ کامیاب ہے لہٰذا ہم اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں. ارے بھائی ہو سکتا ہے اس کو اچھا جوتا بنانا آ گیا ہو, اس اچھا جوتا بنانے کی بنیاد پہ اس نے اربوں روپے کی کمپنی قائم کر لی ہو تو بہت اچھی بات ہے. وہ مالی اس کے پاس بہت گاڑیاں ہوں, جب پیسہ آ گیا تو اسے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ گاڑی کون سی اچھی ہے, اچھا بلڈنگ کون سی اچھی بنتی ہے, یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جہاز کیسے کون سا اچھا ہے. یہ تو پیسے کی چیزیں ہیں. مگر یہ کہاں طے ہو گیا کہ وہ زندگی کا شعور بھی بہتر رکھتا ہے, وہ کاروبار کا شعور رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کاروبار اور پیسہ کتنی خوشی دے سکتا ہے؟ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, کسی بھی شخص کو کیا 100% وہ خوشی دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسٹ کی ہر اس چیز کو فالو کریں. دیکھیں نا اب یہ چونکہ رمضان چل رہا ہے, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے جو آقا ہیں ان کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں سے ملتا ہے وہ لے لیتا ہے. یعنی کہ آپ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مقصد اس کا کیا ہوا کہ جو بھی اچھی چیز ہے وہ آپ کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اسے لے لو. مگر اب آپ کو یہ تولنا ہے کہ کیا کوئی بھی کامیاب شخص یا جو اس وقت چاند پہ پہنچ گیا ہے, مریخ پہ پہنچ گیا ہے, وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کوئی ڈسپلن اختیار کیا ہوگا لائف میں, اور بھی بہت کچھ اس نے کیا ہوگا, مگر ضروری نہیں ہے کہ اس کی 100% چیزوں کو آپ فالو کریں. آپ اس کو تولیں ضرور. اگر اس کی کچھ چیزیں اچھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ خاندانی نظام میں برباد ہو گئے ہیں, خاندانی نظام میں جو چیزیں ان کی اچھی ہیں اس کو سیکھ لیں آپ, مگر اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو صحیح کہ یار یہ کامیاب آدمی ہے, فائن, یہ ٹیکنالوجی میں کامیاب ہے, یہ بزنس میں کامیاب ہے, یہ جو پروڈکٹس بنا رہا ہے اس میں کامیاب ہے, اس نے اپنے ملک میں جو ترقی کی ہے وہ کامیاب ہے. اب اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں تو اپنے ماں باپ کی اپنی زندگی ہے, میری اپنی زندگی ہے, میں تو ان کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں چونکہ انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا, بس اتنا ہی ان کا کام تھا. تو اب آپ خود تولیے کہ کیا ہمیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ نہیں فالو کرنا چاہیے. تو اب ایک شخص چاہے اس نے دنیا بھی فتح کیوں نہ کر لی ہو, وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو, اس نے 90 سال کی عمر تک اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہو, وہ دنیا کے ہر شعبے میں کامیاب ہو, لیکن کیا اس کی یہ نامعقول بات میں مان لوں گا؟ تو اس کو ہمیں تولنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے خاندانی نظام میں اگر کوئی کمزوریاں ہیں, ہو سکتی ہیں, ہوں گی, تو ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرتے رہنا ہے. غالب نے نا بڑا لطیف سا سافٹ سا ایک طنز کیا ہے. اب جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو بزرگ تھے وہ بہت عزت کرتے تھے, ایک دوسرے کی کرتے تھے مگر عقل کے ساتھ کرتے تھے. وہ حالی جو مولانا کے شاگردوں میں ہی تھے, اور مولانا الطاف حسین حالی, اور غالب کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, مقدمہ شعر و شاعری یا کون سی مجھے اس وقت حافظے میں ٹھیک طرح نہیں آ رہی. تو ایک موقع پہ غالب نے کسی سینئر کو جو پہلے ان سے جا چکے تھے, گزر چکے تھے, ان کو برا بھلا کہا. تو حالی نے ان سے کہا کہ مرزا وہ تو آپ کے بزرگ ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو مرزا کہنے لگے کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ بزرگوں میں احمق پیدا نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر بزرگوں نے کوئی غلطی کی تو اسے کہنے کی یا انہیں احمق کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کا احترام کریں. ہم غالب تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے, بھائی میں تو غالب نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہنے کی, نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے, مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلطی جو تھی ہمارے بزرگوں نے کی, ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو خاندانی نظام کی خوبصورتیاں ہیں, ہمارے جو معاشرے کی خوبصورتیاں ہیں, انہیں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو ویسٹ کی اچھی چیزیں ہیں انہیں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. جہاں سے بھی آپ کو علم ملے, جہاں سے بھی آپ کو ہدایت ملے, اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. تو میں کہتا کہ ہمارے یہاں نا ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم اپنے جو ہماری ویلیوز ہیں اس کو جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں, خاص طور پہ جب ویسٹرنائز ایجوکیشن جو ہے اس کے تحت ہم پڑھتے ہیں, تو ہم بالکل ہی اس کو رد کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل رد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بھی بے شمار خوبصورتیاں ہیں, بے شمار ایسی چیزیں ہیں, بے شمار ایسا وزڈم ہے. دیکھیں نا, یہ افریقہ میں انسان آیا, عربیہ میں آیا, یہاں آیا, اپنا یہ جو ہمارا ایشیا کہلاتا ہے, پھر ساؤتھ ایشیا کہلاتا ہے, پھر یورپ کہلاتا ہے, آسٹریلیا کہلاتا ہے, ہر جگہ انسان آیا نا. اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مختلف جو یہ کہاوتیں ہوتی ہیں, مختلف محاورے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو افریقن وزڈم, عربز وزڈم, ساؤتھ ایشیا کی وزڈم, جاپنیز وزڈم, اس کے بعد یورپین وزڈم. ٹھیک ہے نا. برٹن کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں الگ سے, امریکنز بالکل ایک الگ خطہ کٹا ہوا تھا, میکسیکنز کو آپ شامل کر لیں,
ادھر سے آپ ایجپشن کو، اس کے بعد ایک آدھ اور بھی مطلب جو الگ الگ جہاں الگ الگ انسان پیدا، آپ ان کو اکٹھا کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 100 میں سے 50-60 کے قریب 60% وزڈم اور محاورے ایسے ہیں جو یکساں ہیں. افریقہ میں بیٹھا ہوا شخص بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہے جہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص پہنچا ہے، ایشیا میں بیٹھا ہوا شخص بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں جو انسانی شعور کی، انسانی تجربے کی چیزیں ہیں، وہ کسی بھی خطے میں انسان پیدا ہو، ایون مریخ میں بھی اگر انسان جنم لینا شروع ہو جائے گا تو کچھ چیزیں اس کی کامن ہوں گی. ان کو آپ یعنی کہ ان سے سیکھیں آپ اور اس کا احترام کریں. کچھ آپ کی اپنی داخلی آپ کی خواہش ہوتی ہے، جیسے آپ جینا چاہتے ہیں آپ ویسے جئیں، مگر فیشن کے طور پہ، فیشن کے نام پہ اپنے آپ کو رد نہیں کریں. اپنی بری چیزوں کو ضرور رد کریں، آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے، مگر اس کو بھی ریڈیکیول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر کوئی چیز اپنے بزرگوں سے مختلف اب کرنی ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انہیں گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خاموشی سے، آپ کو یہ جوتا نہیں پسند، آپ کہتے ہو یہ، میرا احمد کہتا ہے کہ مجھے بابا یہ سٹائل نہیں پسند، تو مجھے ریڈیکیول کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بابا آپ کو تو جوتا پہننا ہی نہیں آتا ہے. بھئی تم اپنی مرضی کا پہن لو جو تمہیں پسند ہے، میں تو اس کی اجازت دیتا ہوں، نہ تمہیں پوری اس کی آزادی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو اس کو فالو کرنے میں کیا حرج ہے؟ It's a nice shoe. On that note, I think that's the show for today. اچھا میں And ایک چیز اور، چونکہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، آپ جو بات کر رہی تھی نا ایموشنل لیبر کی، میں آپ کو بتاؤں اگین، will you do it? ہے Will you do it? میں نے کیا ہی ہے یہ ساری زندگی. تو دیکھیں ہمارے جو آقا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہماری مائیں تھیں ان کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا آپ نے واضح کہا، لیکن اب آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ کے لوگ نہیں کرتے، آپ کا مرد نہیں کرتا، یا آپ کی ماں اور باپ سکھاتے نہیں اپنے بیٹے کو، میں نے دونوں کا لفظ یوز کیا، ٹھیک ہے، سکھاتے نہیں، تو اس میں دین کا یا جو کلچر آپ تک پہنچا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو آپ کا قصور ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ گھر کے کاموں میں اپنی جو اہلیہ ہوتی ہے اس کا ہاتھ بٹائے گا. آپ بہت سارے گھر کے کام جو تھے وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں جہان جن کے لیے تخلیق کیے گئے، وہ اپنے گھر میں جو ہماری مائیں تھیں ان کے ساتھ جتنے کام تھے وہ چھوٹے موٹے ضرورت کے کام وہ کیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، اس سے کیا آپ سیکھتے ہیں کہ گھر کے کام میں اگر آپ کی بیوی نے کہہ دیا کہ بھئی مثال کے طور پہ جو بھی کام ہے گھر کا وہ آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گھر جا کے چیز کو ہاتھ نہیں لگانا اور آپ شہنشاہ بن کے بیٹھ گئے ہیں اور باقی آپ کے غلام ہیں. ایسا نہیں ہے، نہ آپ کے کلچر میں ہے نہ دین میں ہے. اب کوئی کرتا نہیں ہے تو اس کو سکھائیے، آپ اپنے کلچر کو برا مت کہیے. ہاں اگر کلچر نے کہا ہوتا کہ مرد ہل کے پانی نہیں پیے گا تو میں اس کلچر کے خلاف کھڑا ہوتا. پر یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اب تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں پہ ڈال دی جاتی ہے، باپ جو ہیں وہ کم یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں. یہ اب یہ پوائنٹ مارا ہے تم نے، ہے نا؟ اچھا دیکھو یہ بات آئی ایگری، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مگر یہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں ہے. اگین اس کی ایک وجہ ہے، چونکہ یہ اس وقت تک کی دنیا میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن فلسفی بھی ہے، جب آپ کو یہ جو صنعتی نظام جو ہے یہ پوری طریقے سے نہیں آیا تھا اور عورتوں کو ضرورت نہیں پیش آئی تھی گھر سے باہر جانے کی، مختلف ہیں نا. ایک زمانے میں آسٹریلیا کے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں ماں جو تھی وہ رول کیا کرتی تھی، مرد جو تھے وہ عورت حاکم ہوا کرتی تھی، اور بھی انسانی تاریخ میں بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عورت حاکم ہوتی تھی. کچھ آپ کے سیاسی اور سماجی حالات ہوتے ہیں، اس سیاسی اور سماجی حالات میں اب یہ آپ کی گڈ لک یا بیڈ لک ہے کہ آپ کس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، کس حالات میں، کن حالات میں پیدا ہوئے ہیں، کس دور میں پیدا ہوئے ہیں، کس خطے میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک. اس کو ہمیں جب ہم سمجھیں گے تو شاید ہم اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی برا بھلا نہیں کہیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ اس دور کی کیا نارمز تھی، کیا ضروریات تھیں، ٹھیک ہے نا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، دونوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں جس طرح سے عموماً یہ کیا جاتا تھا، مرد بھی یہ کرتے تھے، خواتین بھی یہ کرتی تھی، کہ باپ کو تو بالکل عفریت، ایک جن بنا کر پیش کیا جاتا تھا، دیو، کہ جس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ شام کو آئے گا تو وہ بچوں کو کٹ لگائے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ غلط رویہ تھا. وہ باپوں کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ ایک قربت پیدا کرتے. اب اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ معاشی دباؤ، معاشی حالات. مرد باہر کام کرنے چلا جاتا تھا تو بچہ جو ہے وہ ابتدائی ایام میں 14 سال 15 سال تک دو ہی اس کے پاس یعنی کہ جگہ ہوتی تھی سیکھنے کی، یا وہ آدھا دن اسکول میں گزارتا تھا. وہ بھی آپ لوگوں کے دور میں مونٹیسری وغیرہ شروع ہوئے، ہمارے زمانے میں تو 6-7 سال تک ہم گلیوں میں پھرتے رہتے تھے، پھر کہیں اسکول جاتے تھے. تو اس سے پہلے مائیں جو تھیں
وہ واحد ہماری یعنی کہ تربیت کا ذریعہ ہوتی تھی. چونکہ ہم اس کے بعد اگر اسکول بھی جاتے تھے 14 15 16 سال تک آپ یا ماں کو دیکھتے تھے اپنے گھر میں, یا اس کے بعد آپ اپنے اسکول میں جاتے تھے اور وہاں آپ کے ٹیچرز ہوا کرتے تھے. وہ بھی ٹیچرز کے یہاں بھی پڑھائی کا اتنا پریشر ہوتا تھا کہ وہ کیا آپ کی تربیت کریں گے, کچھ نسبتاً کرتے تھے مگر پوری طریقے سے موقع نہیں ملتا تھا. تو ماں ہی جو ہے وہ تربیت کرتی تھی. تو جن ممالک میں یہ صنعتی انقلاب نہیں آیا تھا, انڈسٹریل ریولوشن, اور اس سے پہلے عورت اسی طریقے سے گھر میں رہتی تھی. جب وہ گھر میں رہتی تھی تو بچے پالنے کی ذمہ داری اس کی ہوا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن فلسفی میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو اس کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب وقت بدلا ہے. اب آپ بجائے گالی دینے کے, لڑنے کے مرد سے یا معاشرے سے لڑنے کے, اب آپ اس کو ایجوکیٹ کر دیجئے کہ بھئی اب وقت بدل گیا ہے, اب ہماری بچیاں بھی کام کرتی ہیں, تو بچیاں بھی کچھ وقت باہر گزارتی ہیں, مرد بھی کچھ وقت باہر گزارتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب دونوں پہ ذمہ داری آ جائے گی. جب ہم دیکھیے غصے میں اور دوسرے کی انا کو کچوکے لگاتے ہوئے کوئی چیز سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک خول میں چلا جاتا ہے آدمی. پھر وہ بدلنے کے لیے نہیں سیکھتا ہے, سنتا ہے آپ کی بات, پھر وہ جواب دینے کے لیے سنتا ہے. تو آپ کو پہلے جیسے ہوتا ہے نا, ہمارے سرگودا میں کہتے ہیں نا زمین پدری کرنا, پہلے ہم نرم کرتے تھے زمین کو, پھر اس میں بیج بولتے تھے. تو ہر ریلیشن شپ میں ایسی ہوتا ہے, چاہے مرد عورت کو ڈیل کر رہا ہے, چاہے عورت مرد کو ہینڈل کر رہی ہے. آپ پہلے اپنی بات کو وہاں لے کے آئیں کہ وہ آپ کی بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو. مرد کو بھی چاہیے, اگر اس کی اہلیہ سے, بیٹی سے, بہن سے کو بات کر رہا ہے تو اس کی انا کو ٹھیس نہیں لگائے. اس کو جب آپ سمجھانے کے انداز میں بات کریں گے تو آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ اپنے بزرگوں کو, آپ کی بہن آپ کی بات زیادہ سمجھے گی. یہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے مرد کو بھی سمجھانا ہے تو اس کی انا کو کچوکے لگانے کے بجائے اس کو جب آپ یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو اب یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم آ رہی ہے, اگر ہم اس پرابلم کو حل کر لیں تو ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے اس کو ہٹ نہیں کیا کہ تم یہ نہیں کرتے ہو. آپ جیسے یہاں سے شروع کریں گے نا, چاہے مرد شروع کرے عورت سے, چاہے عورت شروع کرے, وہ فوراً ایک خول جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. پھر جو بھی بات وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سمجھنے کے لیے نہیں سن رہا ہوتا ہے, وہ پھر جواب دینے کے لیے سنتا ہے یا سنتی ہے. سو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے. تو آئیڈیلی یہ ہے کہ بات کو یوں آگے بڑھایا جائے کہ بھئی اس میں ہم دونوں کا, ہمارے خاندان کا, معاشرے کا بھلا ہے. جب آپ لوگوں کے اندر سے دیکھیں, انسان کے اندر نا بیٹی دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں. انسان کے اندر بیک وقت ایک بھیڑیا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور انسان کے اندر بیک وقت ایک خوبصورت, آدمی کے اندر ایک خوبصورت انسان بھی ہوتا ہے. آدمی سے میری مراد اس میں جنڈر نکال دو, فیمیل میل, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مرد و زن, میل فیمیل دونوں کی بات کر رہا ہوں. میں لفظ آدمی استعمال کر رہا ہوں مگر اس آدمی میں دونوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی تم سے بات کرتے ڈر بھی لگتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, دونوں آتے ہیں, That's not fair. ٹھیک ہے نا. تو بھیڑیا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک خوبصورت انسان بھی ہوتا ہے. بڑا کون ہوتا ہے, پرورش کون پاتا ہے, جس کو آپ زیادہ فیڈ کرتے ہیں. آپ اگر بھیڑیے کو فیڈ کریں گے تو بھیڑیا باہر آئے گا, آپ انسان کو فیڈ کریں گے تو انسان باہر آئے گا. اور یہ فیڈ جو ہے یہ دونوں طرف سے جاتی ہے. ہم بھی اپنے آپ کو فیڈ کرتے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اندر کے بعض اوقات بھیڑیے کو نکالتے ہیں, بعض اوقات ہمارے اندر کے انسان کو نکالتے ہیں. تو دونوں پہ ہے. میں یہ ذمہ داری خود لیتا ہوں کہ میرے اندر کا بھیڑیا جو ہے وہ جو کرے گا اس کی رسپانسبلٹی میری ہے, مگر کہیں نہ کہیں دوسرے کے اوپر بھی اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ میرے اندر کے انسان کو جگائے, یہ بھیڑیے کو جگائے. یہ الگ بات ہے, ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈال سکتا ہوں, مگر یہ طے ہے کہ ہم دوسروں میں سے بھیڑیا بھی دریافت کر سکتے ہیں اور اچھا انسان بھی دریافت کر سکتے ہیں. رسپانسبلٹی اس کی ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وسیع صاحب نے مجھے اس کام پہ اکسا دیا تو میرا بھیڑیا نکل آیا. نو نو نو, رسپانسبلٹی اس کی ہے. لیکن ہم چاہیں تو لوگوں کو ہم محبت سے اور پیار سے چلا سکتے ہیں, اور ہم چاہیں تو انہیں اتنا چڑھا سکتے ہیں کہ وہ اپنا سر پٹکنے پہ مجبور ہو جائے. آن دیٹ نوٹ, یہ تھا ہمارا آج کا شو. جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اسپیشلی جو میرے ہم عمر لوگ ہیں, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایشوز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں تو پلیز رائٹ ٹو اس, ہمیں ای میل کریں. اور جو بڑے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو کوئی موضوع جو ہے ہمارے ہاں, جو بات آپ اپنے بچوں سے نہیں کر پاتے ہیں وہ بھیجیں ہمیں, ہم اسے ڈسکس کریں گے. آپ ہمیں ای میل کریں رائٹ ٹو اس, اینڈ ہم آپ کو ملیں گے اگلے. ویسے تو آج کل کے بچوں سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. That's not true. میں کب سے سن رہی ہوں, بٹ ہم آپ کو ملیں گے. اچھا, اگلے پروگرام میں یہ زیادہ بولیں گی, میں سنوں گا, ٹھیک. یہ اب پرومس ہے. یار اب میں 25 سال سے بول رہا ہوں, کچھ عادت بھی ہے نا مجھے. اچھا ٹھیک ہے. سو اب ہم آپ کو ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں, اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.
Thank you.